میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی، یرید اللہ ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، جبکہ وہ لوگ کہ جو شہوتوں اور مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت بڑے اور بہت گہرے نقصان میں، گمراہی میں پڑ جاؤ۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ جی انسان زیادہ سے زیادہ زندگی کے مزے اڑائے، زندگی کے زیادہ سے زیادہ مزے اڑائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو موٹے ہونا لوگوں کو پسند ہوگا، اور الفاظ یوں ہے کہ موٹاپا غالب آ جائے گا، یعنی لوگ موٹے ہوا کریں گے۔ کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ کھانے کی ہرس ہوگی، زیادہ کھانے کی ہرس ہوگی۔ شادی بیاہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح ہر ڈش میں سے، ہر چیز میں سے زیادہ اپنی پلیٹوں میں پہاڑ بنا لیتے ہیں، ہرس اور لالچ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر رک کر سوچیں تو اندر سے خود اپنا دل یہ کہے گا اتنا سارا تو میں نہیں کھا سکتا، نہیں بھی کھا سکتا پھر بھی، لیکن ہدف یہ ہے، شوق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھایا جائے۔ جب انسان زیادہ سے زیادہ کھاتا ہے اور کھانے پر زیادہ اس کا رجحان ہوتا ہے، تو زیادہ کھانے سے جسم میں جو بیماریاں وغیرہ جمع ہوتی ہیں وہ تو ایک الگ ڈاکٹری بحث ہے۔ جو لوگ کم کھاتے ہیں ہمیشہ صحت مند اور چست رہتے ہیں لمبی عمر تک، جو زیادہ کھاتے ہیں وہ جلدی معذور ہو جاتے ہیں، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن زیادہ کھانے سے نفس، اندر کا شیطان، جو انسان کے اندر بھی ایک شیطان ہوتا ہے نا، ایک شیطان تو باہر والا ہوتا ہے، ایک انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، انسان کی اپنی طبیعت، بگڑی ہوئی طبیعت ہوتی ہے جو، اس کو نفس کہتے ہیں، اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا، اس کا سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نماز میں جانے کو دل نہیں چاہے گا، اور جتنے اس طرح کے ہمت والے بڑے کام ہیں ان میں وہ پیچھے رہے گا، اور جتنے بھی فضول اور برے کام ہیں ان میں وہ کہے گا کہ مزہ آ رہا ہے اور اس میں آپ کو لگائے گا۔ یہ اندر کا شیطان ہوتا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ زیادہ کھانے سے نفس کی سرکشی، اندر کے شیطان کی طاقت اور سرکشی بڑھ جاتی ہے، وہ زیادہ مستی میں آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان کو اپنی شرمگاہ کے اعتبار سے بھی گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جن لوگوں کو منہ کا چسکا ہے یا جن لوگوں کو شرمگاہ کا غلط چسکا ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہیں گمراہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ سارا معاشرہ خراب ہو، سارے ہی اس جیسے ہوں، سارے ہی ہم جیسے ہوں، تاکہ ہمیں پھر معاشرے میں شرم نہ آئے۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ بغیر لباس کے باہر گلی میں ہو، اس آدمی کو بہت شرم آئے گی کہ باقی سب نے لباس پہنا ہے، میں کیسے بغیر لباس کا ہوں۔ لیکن اگر سارے ہی بغیر لباس کے ہوں تو وہ جو پہلا بغیر لباس کا تھا اب وہ پورے اعتماد سے، پورے دھڑلے سے اور ڈھٹائی سے وہ بھی باہر نکلے گا، کیونکہ کوئی اب اس کو کہہ نہیں سکتا، کہنے والے خود بھی اب بغیر لباس کے ہو گئے ہیں۔ اس لیے گناہ کرنے والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی گناہ کریں، تاکہ ہمیں ڈسکمفرٹ نہ ہو، ہمیں بے چینی نہ ہو کہ اکیلے ہم ہی یہ گناہ کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔